بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر ایک مرتبہ پھر انتہائی مفید ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے یہ ٹائٹل صرف اس لیے نہیں دیا کہ میرے سبسکرائبر اور ویور بڑھ جائیں، بلکہ یہ ویڈیو میں نے اسی دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور میرے چینل دیکھنے والوں کے لیے یہ انتہائی قیمتی اور مفید تحفہ ہے۔ اگر آپ حافظ ہیں اور آپ کو قرآن بالکل بھول چکا ہے، کتنا بھول چکا ہے بھائی، بالکل بھول چکا ہے، اچھا تو آپ رمضان میں قرآن سنانا چاہتے ہیں اور اسی رمضان میں سنانا چاہتے ہیں تو طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل آپ کیجئے۔ بات عمل کی کر رہا ہوں، باتوں کی نہیں۔ باتیں کرنے والے کومنٹس کے ذریعے بھی بہت ہیں اور دائیں بائیں کے مشوروں کے کھلاڑی بھی بہت ہیں۔ عمل کرنے والوں نے عمل کیا اور الحمدللہ اس رمضان المبارک میں مصلح کے چاند بنے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے عمل کیا ہے اور جنہوں نے باتیں کی ہیں وہ تو ماشاءاللہ آج کل ان دو فرشتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے کافی ہیں۔ آئیے چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ قرآن بالکل بھول چکا ہے، کبھی قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کے سنایا بھی نہیں ہے، لیکن سنانے کی خواہش ہے، دل میں ایک تڑپ ہے، آپ قرآن سنانا چاہتے ہیں تو بھائی میرا آپ کو قیمتی مشورہ ہے، قرآن کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ رمضان المبارک کا یہ مصلی ہے۔ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی، کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ اس پہ عمل کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن بالکل بھول چکا ہے اور بھائی حافظ تو ہے نا، ٹھیک ہے، آپ ایک چھوٹا سا کام کریں، آپ اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں، گھر کی بیٹھک میں، گھر کے کسی کمرے میں تراویح کا اہتمام کریں۔ ایک حافظ کے لیے یہ آپ نے یہ والی بات نا صرف ملفوظات حیاتیہ میں لکھ لینی ہے کہ قاری ابوبکر حیات نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویحاں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رمضان حفاظ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کے پیچھے کھڑے نہ ہوا کرو، ہمت کیا کریں مصلی پہ کھڑے ہونے کی۔ جس کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس نے بھی کتنی صلاحیتوں کو، ہمتوں کو، جذبات کو، کتنی محنتوں کو اکٹھا کر کے وہ بندہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم گھاس کھاتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمارا دماغ نہیں ہے، دنیا کے ہر کام کے اندر ہم مشورے کتنی ہم دیکھیں تگ و دو اور محنت کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سنانے کے لیے دوستو محنت کی کرو۔ اسی رمضان کے اندر آپ قرآن سنانے کے لیے جستجو اور ہمت کیجئے، اپنے گھر کا کوئی کونا پکڑ لیجئے اور محلے کے کوئی 2 سے 3 سے 4 بندے اکٹھے کر کے نا اپنے پیچھے کھڑے کر لیں۔ اور کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک نا ہر سپارے میں سے جتنا حصہ آپ کو یاد ہے یا جو یاد کرنے والا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا سا دیکھوں گا تو مجھے یاد ہو جائے گا، اتنا حصہ یاد کر کے نا رات کو آپ تراویح میں سنانا شروع کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں قاری صاحب کچھ بھی نہیں یاد ہمیں، بھائی سورہ یاسین یاد ہے آپ کو، سنائیں۔ آپ کو سورہ مزمل یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، سورۃ الواقعہ یاد ہے، جو 5 سورہ ہیں وہ تو یاد ہے نا، وہ 5 سورہ آپ سنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ 5 سورہ اس طریقے سے سنائیں کہ ایک دن آپ سورہ یاسین 20 رکعتوں میں پڑھا دیں، دوسرے دن سورہ رحمان 20 رکعتوں میں پڑھا دیں، تیسرے دن سورۃ الواقعہ 20 رکعتوں میں پڑھا دیں۔ یہ مصلی پہ کھڑے ہونے کا جس وقت آپ جوش دکھائیں گے نا، ہمت کریں گے نا، اس دفعہ ابتدا کریں گے تو آئندہ سال آپ دیکھنا کہاں سے کہاں تک گروتھنگ کر چکے ہوں گے۔ یہ آپ کو اپنی ہمت اور جستجو بتائے گی۔ میری باتوں کو صرف سنا نہ کریں، ثواب کی نیت سے ان کے اوپر عمل بھی کر کے چیک کریں، فائدہ ہوگا۔ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہی خوف آتا ہے، کھڑے کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں۔ شوق بہت ہے، صرف شوق سے تو کام نہیں چلتا، کام ہمت سے چلتا ہے۔
جتنا یاد ہے اپنے گھر کی بیٹھک سے آپ آغاز کریں، انشاءاللہ گھر کی بیٹھک سے آپ ایک عالمی مسجد میں کھڑے ہو کے قرآن سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ جتنا یاد ہے ایک دن سورہ یاسین 20 رکعتوں میں پڑھ دیں، سورہ یاسین یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، واقعہ یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ مزمل یاد ہے، یہ 5 سورہ یاد ہے نا، آپ ایک ایک کر کے 20 رکعتوں میں ایک ایک کر کے سورت سنا دیں روزانہ۔ اس کے بعد 30ویں پارے سے آغاز کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، بچوں کو بھی کل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے؟ کتنا قرآن بھول چکا ہے، انا اعطینا بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے؟ جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے نا، وہ صورتیں یاد کر کے آپ مصلی پہ کھڑے ہوں اور بسم اللہ کر کے جو پیچھے 4-5 بندے کھڑے ہوں گے یا گھر کے افراد کھڑے ہوں گے، آپ ان کو سنانا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر جتنا آپ کو قرآن یاد تھا وہ 25ویں روزے کو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ 25ویں روزے کے بعد دوبارہ آپ نے جتنی منزل، آج دیکھیں 17واں روزہ ہے نا، 17ویں سے 25ویں روزے تک 8 دنوں کے اندر آپ نے وہ والی منزل پڑھ دی جو آپ کو ساری یاد تھی۔ اب 8 دنوں کی منزل اگلے 4 دنوں میں سنانی آپ نے، دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ کو اس دفعہ یاد ہے وہ آپ سنانے کی ہمت کریں۔ مصلی پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ کا خوف ختم ہوگا، مصلی پہ کھڑے ہوں گے آپ کا شوق بڑھے گا، مصلی پہ کھڑے ہوں گے، دیکھیں آپ کو یاد اتنا ہوگا نا، تو رات کو تراویح کی ٹینشن سے آپ ایک ہمت کریں گے، ایک جستجو کی کوشش کریں گے، تو کچھ تھوڑی بہت محنت کر کے اگر اتنا یاد ہے نا تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا رمضان کی برکت سے یاد کر لیں گے۔ مثال کے طور پر پورے قرآن کا جمع کر کے ایک سپارہ آپ کو یاد ہے، وہ ایک سپارہ آپ سنانے کی ہمت کریں گے نا تو رمضان کی برکت سے دیکھنا عید تک آپ کو 4 سے 5 سپارے آپ نکال لیں گے۔ دیکھیں 5 سپارے، جب مثال کے طور پر 5 نہیں 3 سپارے آپ نے رمضان میں نکال لیے ہیں، باقی پیچھے 12 سپارے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہونے کی برکت سے، اس رمضان میں سنانے کی برکت سے، اس رمضان کے شوق اور انتظار کی برکت سے آپ نے ایک سٹیپ اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس وقت اس کام کا آغاز کر لیں گے نا، انشاءاللہ دیکھنا آئندہ رمضان میں 15 سپارے آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا دیں گے، اور آپ 4 نمازیوں سے آغاز کریں گے، اگلے سال آپ کے پیچھے 40 نمازی ہوں گے۔ ابتدا تو کیجئے، آغاز تو کیجئے، کسی بھی کام کا جب آغاز کرتے ہیں نا تو اختتام تک وہ کام خود ہی پہنچا دیتا ہے۔ میرے خیال میں انتہائی قیمتی مشورہ دے گیا ہوں، عمل لازمی کیجئے۔ آپ اگر قرآن کے حافظ ہیں، چھوڑیں دائیں بائیں کی باتوں کو، اپنا فائدہ دیکھیے، پیچھے گھر کے افراد کو کھڑے کیجئے، بچوں کا شور ہو جو بھی ہو چھوڑ دیں، آپ کو جتنا یاد ہے آپ نے دگڑ نہیں کرنی، آرام آرام سے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ٹھیک ہے؟ اس رفتار کے ساتھ آپ نے تراویحیں پڑھانی ہیں۔ بھائی آپ کو جتنا قرآن یاد ہے بھولا ہوا ہے، اب مان لیں، میری بات خدا کے لیے مان لیں، آپ میرے چینل سے مستقل اگر استفادہ کر رہے ہیں نا اور آپ کو قرآن بہت زیادہ بھول چکا ہے، آپ اسی رمضان سے جتنا یاد ہے آغاز کیجئے، جو گھر کے افراد ہیں انہیں کو کھڑا کیجئے، آغاز کیجئے، کام کی ابتدا کیجئے۔ یہ رمضان دوبارہ آئندہ سال لوٹ کے آئے گا۔ یہ بھولا ہوا قرآن، خوف ہے مجھے نہیں آتا، میں نہیں سنا سکتا، بھول چکا ہے، یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے جس طرح آپ نے پچھلا سارا سال گزار دیا ہے نا، آپ اسی طرح تھوڑی تھوڑی کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ قرآن آہستہ آہستہ بجائے یہ رحمت بننے کے نا آپ کی طبیعت پہ بوجھ بن رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن بھول جائے تو اس کی واردات بہت سخت ہیں۔ ابھی سے آغاز کیجئے، انتہائی آسان کام ہے قرآن کو یاد کرنا، انتہائی آسان کام ہے۔ دیکھیں روزہ رکھ کے جتنا ٹائم ہم انٹرنیٹ پہ فضولیات کو دیتے ہیں نا، اس سے چوتھا حصہ قرآن کو دے دیں، انشاءاللہ 13 دنوں کے اندر رمضان کی برکت سے بہت تیزی سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آغاز کیجئے،
اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ قاری صاحب ہم نے آغاز کر لیا ہے، آج تک جنہوں نے نہیں سنایا وہ بھی، جو سناتے تھے چھوڑ دیا تھا وہ بھی، میں ہر قسم کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں، اور میں آپ کو داد دوں گا۔ ڈھیروں دعائیں ہیں میری آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کر آپ بھولا ہوا قرآن ہے، آپ بسم اللہ کر کے جتنا یاد ہے آپ آغاز کرتے ہیں، چاہے کسی جگہ پہ بھی کریں، بیر ملک میں ڈیوٹی پر ہیں، دبئی میں، سعودیہ میں، کمرے کے اندر دوستوں کو لے کے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، 2 بندے ہیں 3 ہیں، جتنا یاد ہے سنا ڈالیں، ٹھیک ہے، سنا دیں جتنا یاد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے روزانہ تراویحیں پڑھانی ہیں، اس کے بعد اگر حافظ ہیں تو کسی کے پیچھے پڑھنے نہیں جانی، ٹھیک ہے۔ ہمت کیجئے، انشاءاللہ 2-3 سے کام شروع کریں گے نا تو بہت جلد ایک بہت بڑا مصلح آپ کے انتظار میں، اور آپ بڑے جھوم کر اور انشاءاللہ بڑے ولولے انگیز طریقے کے ساتھ آپ قرآن سنائیں گے۔ میری ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ کر قرآن کا آغاز کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے لیے آپ کے دل و دماغ کو کھول دے، قرآن کریم کی برکت سے آپ کے سینے، آپ کے دل اور آپ کے دماغ کو روشن کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے جتنا پورا سال میں بندہ یاد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ مصلی پہ کھڑے ہونے کی برکت سے، مصلی رسول کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو آپ کی سینے میں اتار دے۔ اسی کے ساتھ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔